عمر سرفراز چیمہ صاحب، جو اشرف صاحب نے فرمایا کہ کوئی 5 لوگ انہوں نے کہا کہ فوج میں سے آ جائیں، جج آ جائیں، سیاستدان آ جائیں، صحافی آ جائیں، 5 لوگ آ کے حلف دے دیں، کہہ دیں کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، ہم چھوڑ کے چلے جائیں. شکریہ امیر عباس. بات یہ ہے کہ جس طرح مولانا صاحب کی ابھی تک جتنی ڈیمانڈز آئی ہیں مارچ اور یہ دھرنے کے حوالے سے، وہ انتہائی جس طرح غیر منطقی ہیں، اسی طریقے سے یہ اچکزئی صاحب کی بھی بات بڑی مزے کا خیز سی لگتی ہے. اگر ان قرآن پہ ہاتھ رکھوانا یا قسم لینی ہے تو جو ساتھ کھڑے ہیں مولانا، سب سے پہلے تو ان سے لیں جن کے کینڈیڈیٹ سے جو ہے اچکزئی صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے. اب بات یہ ہے کہ یہ جب کوئی منطقی کوئی وجہ نہ ہو، کوئی خاص کوئی واضح کوئی مقصد نہ ہو سامنے، تو پھر اس قسم کی آپ کو ہر روز ایک نئے سے نئے ایک شگوفے سننے کو ملتے ہیں. جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ جمہوری اقدار کی جو ہے انہوں نے تضییق کی ہے کہ جس انداز سے یہ مارچ اور یہ جو دھرنے کی جو نوٹنکی رچائی ہے انہوں نے، اس میں کسی قسم کا بھی میں سمجھتا ہوں کوئی جمہوری ان کی کوئی ڈیمانڈ ایسی کوئی ہو. الیکشن کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان خود، جو علی امین گنڈا پور سے الیکشن ہارے ڈی آئی خان کے اندر. علی امین گنڈا پور 10 دفعہ کہہ چکا ہے ان کو کہ آئیں، اگر آپ کو بھی کوئی شک ہے تو دوبارہ الیکشن لڑ لیتے ہیں. اب اس طرف تو یہ آتا نہیں. اب جب اس پیشکش کو جب انہوں نے رد کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کر لیا. مولانا خود جانتے ہیں کہ ان کو حلقے کے عوام نے جو ہے بار بار موقع دینے کے بعد جو ہے 2018 کے اندر مسترد کیا ہے. اب اگر دوبارہ یہ علی امین گنڈا پور کی اگر یہ آفر کو اگر قبول کر لیں تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ جو ہے بری شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ دھرنا یہ مارچ جو دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بھی جسے آپ نے خود بھی کہا کہ جن جماعتوں نے دم بھرا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں سیاسی طور پہ، ان کی بھی جو انوالومنٹ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ سوائے اس کے کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شرارتاً ایک صرف اشتعال دلانے کے لیے مولانا کو انہوں نے آگے کیا ہوا ہے. کیونکہ خود ان جماعتوں کی پرفارمنس جو آپ کے سامنے، جب یہ مارچ لاہور میں آیا کتنی انوالومنٹ رہی پی ایم ایل این کی، جو لاہور جو کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے پورے پنجاب کے اندر اور باقی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ آج بھی وہی وہ خاکی وردیوں والے ان کے اپنے وہ جو رضاکار ہیں یا جو ان کی اپنی جو ڈنڈا فورس ہے، اسی کے اہلکار ہیں جو بیچارے وہاں پہ سردی میں بارش میں وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں. خود یہ جو ہے آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے گرم چائے اور سوپ پی رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے قول و فعل میں ان کی سیاست کا کیا محور کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، وہ بھی قوم کو اچھی طرح سے سمجھ آ رہے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹنکی کر رہے ہیں. مولانا صاحب نے جو آپ جب کیا کرتے تھے جلسے دھرنے، تو مولانا صاحب نے بھی اس کا بڑا زبردست جواب دیا ہے. انہوں نے آپ کے جلسوں کی تعریف کی. آپ ان کو نوٹنکی کہہ رہے ہیں، مولانا صاحب نے کیا فرمایا ذرا وہ دکھائیں. پاکستان کے حکمرانوں کے لیے پیغام تھا کہ یہ اجتماع تماشبینوں کا نہیں ہے، یہ اجتماع کوئی پکنک کا اجتماع نہیں ہے، یہ اجتماع کسی عیاشی کا اجتماع نہیں ہے، یہ اپنے نظریے اور موقف کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کا اجتماع ہے. چیمہ صاحب خوش ہیں اب؟ امیر عباس، مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جتنی بھی گفتگو کی ہے یہ فضل الرحمان نے، شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ خود اپنے وہ ہمارا جو دھرنا تھا یا ہمارا جو احتجاج تھا وہ باقاعدہ ایک جمہوری عمل کا حصہ تھا. وہ عوام کے ووٹ کے استحقاق کے لیے دھرنا تھا. اس دھرنے کے اندر وہ ایک جینون عوامی حمایت تھی. اس کے اندر ہم نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کے بچوں کو جو ہے سڑکوں پہ جو ہے سردی اور بارش میں چھوڑ دیں اور اپنے گھر والوں کو گھر میں چھوڑیں، وہ آرام کریں گھر میں بیٹھ کے، اور غریب کے بچے جو ہیں وہ باہر سردی اور بارش میں جو ہے وہاں پہ خوار ہوتے رہیں. اس طرح کا دھرنا نہیں تھا. وہاں پہ بوڑھے، بچے، نوجوان، خواتین، اپنے ہمارے فیملی ممبرز آپ کے سامنے، آپ لوگ خود آ کے دیکھتے رہیں. وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ کرائے کے ڈنڈا بردار جو ہیں ان کو لا کے وہاں پہ بٹھا دیا جائے. وہ تو ان کی انصار الاسلام، ان کی اپنی فورس ہے، کرائے کی تو نہیں ہے آپ کے سامنے. بھائی وہ تو کرائے کی تو نہیں نا. انصار الاسلام تو مولانا صاحب. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو سارا دیکھیں، جب کوئی ایک کلیئر کٹ آپ کا کوئی جمہوری کوئی ایسا کوئی ہدف نہ ہو، کوئی مقاصد ایسے نہ ہو، ابھی تک آپ کے سامنے جتنی ڈیمانڈز آئی ہیں وہ مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح ابھی دھاندلی کے حوالے سے بھی
ابھی یہ جس قسم کے یہ شگوفے چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اس کے اندر کوئی ایسی کوئی لاجیکل کوئی ایسی ڈیمانڈ ان کی ہے؟ کیا انہوں نے پچھلے 1.25 سال کے اندر کوئی الیکشن کمیشن، ٹریبیونل، پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کی جماعت کے لوگ موجود ہیں، عدالت کے اندر گئے ہوں، کسی ٹریبیونل میں گئے ہوں، کہیں کچھ کیا؟ مفتی صاحب آپ نے وہ یہ فرما رہے ہیں، ہم نے عدلیہ، ٹریبیونل، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، تمام آپشن ایگزاسٹ کرنے کے بعد جب ہمارے ڈیمانڈ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا تو پھر آپ نے کہا کہ جی اب ہم اسٹریٹ پاور یوز کریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔